یہ اس وقت کی بات ہے جب میں اور میری بہن کالج میں پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن ہم دریا کے پاس سے گزر رہے تھے اور اس بات پر بحث ہو رہی تھی کہ میں نے اپنے ساتھ ساتھ بہن کے پیسے بھی خرچ لیے تھے کہ اچانک ہمیں اپنے ساتھ کسی ایسی چیز کی موجودگی کا احساس ہوا جو ہمارے علاوہ وہاں کسی کو بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہمیں ایسا لگا کہ جیسے آسمان سارا کالا ہو گیا ہو، اور میری بہن کی طبیعت بھی بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ گھر قریب ہی تھا تو ہم جیسے تیسے کر کے گھر پہنچے۔ گھر پہنچ کر بھی گھر والے بہت زیادہ پریشان ہو گئے کیونکہ میری اور بہن کی طبیعت دونوں ہی بہت خراب ہو گئی تھی اور گھر والوں کو ہماری بیماری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ہم دونوں بے ہوش ہو گئے اور ڈاکٹرز کو دکھانے کے بعد بھی ہمیں ہوش نہ آیا۔ ہمارے گھر والے ایسی چیزوں پر یقین نہیں رکھتے تھے تو انہوں نے کسی بھی عامل وغیرہ کو دکھانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ ہمارے پاس بڑے بھائی نے سورت بقرہ پڑھی تو ہمیں تھوڑی دیر کے لیے سکون ملا اور ہم ہوش میں آئے۔ ہوش میں آنے کے بعد ہمیں کچھ بھی یاد نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا اس وقت۔ ہمارے ساتھ ایسے واقعات ہوتے رہے۔ ابا جان نے پھر کوشش کی کہ وہ کسی عالم سے رابطہ کریں تو انہوں نے ایک سے رابطہ کیا۔ اس نے ہمیں تعویذ دیے۔ ان تعویذوں کو پہننے کے بعد ہمیں مزید ڈر لگنا شروع ہو گیا۔ میں اور آپی مزید زیادہ ڈرنا شروع ہو گئے۔ آپی تو اکیلی سوتی بھی نہیں تھی۔ وہ کہتی تھی مجھے میرے بستر پر کسی فیملی کے بیٹھنے کا احساس ہوتا ہے کہ جیسے وہ میرے پاس آ کر بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں اور میرے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ لیکن جب ان تعویذوں کو اتارتے ہمیں بہت اچھا محسوس ہوتا، سب کچھ نارمل لگتا۔ ہمارے اس رویے کی وجہ سے ہمارے والدین نے اپنا گھر بھی تبدیل کر لیا اور شہر میں ایک مکان خرید لیا۔ ایک دن میں نے غلطی سے وہ تعویذ اتار دیا اور دوبارہ مجھے وہ یاد نہیں رہا کہ میں نے وہ کہاں رکھا ہے، اور اس کو اتارنے کے بعد مجھے ٹھیک محسوس ہوتا تھا جبکہ میری بہن ابھی بھی اسی کیفیت میں مبتلا تھی۔ ہم پریشان تھے اس کی اس حالت کی وجہ سے۔ جب وہ نیا تعویذ لکھ رہے تھے عالم میری بہن کے لیے تو میرے بابا نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ لفظ عین فے نام کے ساتھ یہ کیا لکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ عمل ہے ہمارا، یہ کرنا ضروری ہے۔ تو ساتھ والے لوگوں نے بتایا کہ یہ عالم نہیں، یہ ایک جادوگر ہیں اور یہ ان کا کام ہے، یہ لوگوں پر خود ہی مصیبتیں ایسی چھوڑتے ہیں، یہ شیطان سے رابطہ کرتے ہیں اور پھر ایسے یہ لوگوں کا علاج کرتے ہیں۔ علاج کرنے کے بہانے یہ ہر ماہ ان سے پیسے بٹورتے ہیں جبکہ ان لوگوں کو یہ مشکل سے آزاد نہیں ہونے دیتے۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کریں، اسی سے آپ محفوظ رہیں گے۔